اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی عزیز محترم قرآن دوست و احباب، آج آپ کو میں اس سبق نمبر 1، آج ہمارا لیسن نمبر 1 ہے، اس میں آپ سب کو خوش آمدید ویلکم کہتی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سب کو جو کل میں نے حدیث مبارکہ سنائی تھی اس کا مصداق ٹھہراتے ہوئے آپ سب کو دلی مبارکباد ونس اگین کہ آپ اس حدیث کے مصداق ٹھہر رہے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو آگے سکھائے۔ تو الحمدللہ ہم آج قرآن سیکھنے کے فیز میں انٹر ہو چکے ہیں۔ ہم لوگ تمام یہاں پہ جو آج بیٹھے ہیں، آج سے پہلے اس دن اس ٹائم آپ کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں، یا کوئی آؤٹ سائڈ پکنک، کوئی ٹی وی، موبائل، بچوں کے ساتھ کھانا پینا، مطلب ایوری تھنگ۔ لیکن آج آپ اس کو اللہ کا فضل سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں پہ اکٹھا کیا ہے، یہاں پہ بلایا ہے، اور میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میرے بلانے پہ آپ یہاں پہ آئے ہیں، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو منتخب کیا ہے کہ آپ یہاں پہ آج اس لیسن کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو آج میں آپ کو لیسن 1 پڑھاؤں گی۔ اس سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں جو میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ ہمارا لیسن کے ہمیشہ 2 پارٹ ہوا کریں گے، ایک گرامر پارٹ اور ایک قرآنک پارٹ۔ قرآنک پارٹ میں ہمیشہ ہم عربک کا کچھ مطلب پڑھیں گے قرآن کا، اور گرامر میں آپ کو تھوڑی بہت گرامر انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے سمجھائی جائے گی، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ چونکہ آج ہمارے کورس میں آج کے لیسن میں کافی لوگ نیو بھی ہیں، نیو کمرز بھی ہیں، تو ان کے لیے ہم تھوڑا کورس کے مقاصد دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں میں، کہ سب سے پہلے جو میں نے کل بھی بتایا تھا، ہمارا مین آبجیکٹو ہے کہ قرآن سمجھنا آسان ہو جائے۔ جس طرح ہماری باقی کتابیں ہوتی ہیں، ہم اردو، انگلش، باقی چیزیں پڑھتے ہیں، اس کی کتاب لیتے ہیں تو ہم جو ہی اسے کھولتے ہیں تو ہمیں اس کا سب کچھ پتہ چلتا ہے، لیکن قرآن جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، ہمارے لیے نازل ہوئی، ہمیں اس کو پڑھنا، اس کو سمجھ کے کامیاب ہونا ہے، یہ ہماری کامیابی کی کنجی ہے، لیکن ہمیں اس کو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اس کورس کا مقصد انشاءاللہ یہ ہوگا کہ اس کے اینڈ پہ آپ کو قرآن کے 50% الفاظ بامانی سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اس کا سیکنڈ آبجیکٹو کہ نماز سمجھ میں آ جائے گی۔ نماز آپ کو کیسے سمجھ میں آئے گی کہ ہمارا کورس اس میں ہے ہی نماز جو آپ کو پہلے سے آتی ہے، بس ہم نے اس کی ٹرانسلیشن آپ کو اتنے اچھے طریقے سے سمجھا دینی ہے کہ آپ کو ساری نماز سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت اپنے ذہن میں صرف امیجن کریں، تصور لائیں کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں، کس کے ساتھ، کس کے سامنے کھڑے ہیں، صرف یہ سوچ لیں تو پھر کتنا ہی اچھا ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ اس کورس کا مقصد یہ ہے، سیکنڈ آبجیکٹو، کہ آپ کو نماز سمجھ میں آ جائے گی، اللہ تعالیٰ سے آپ کا تعلق قائم ہو جائے گا، نماز مؤثر ہو جائے گی۔ کیسے کہ افیکٹو، obviously افیکٹو ہو جائے گی کہ آپ کو جب نماز سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی تو آپ کو تمام خشوع و خضوع، ہم سوچتے تھے نا بچپن میں کہ یہ کیا ہوتا ہے، خشوع و خضوع کسے کہا جاتا ہے، یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب انشاءاللہ آپ کو اس کورس کے اینڈ پہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گا کہ آپ کی نماز میں پھر توجہ، دھیان آگے پیچھے نہیں جائے گا، بلکہ جب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کس کے سامنے، کس ذات کے سامنے کھڑے ہیں، تو پھر آپ کے اندر وہ شوق، وہ نماز مؤثر ہونا انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ قرآن کے ساتھ تعلق، آپ کا قرآن کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے گا کہ آپ کو جب قرآن سے اجنبیت نہیں رہے گی نا، آپ کا اس کے ساتھ واقفیت ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کو اس کو دیکھ کے ڈر نہیں لگے گا کہ یہ چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، یہ الفاظ مشکل ہیں۔ آپ کو انشاءاللہ جب اس کا 50%، مطلب ایک پیج پہ 50% آپ کو سمجھ میں آئے گا تو آپ کا اس کے ساتھ obviously تعلق قائم ہو جائے گا۔ اور نیک اعمال، قرآن سمجھنے پڑھنے کے بعد میرا نہیں خیال کہ کوئی نیک اعمال یا اعلی اخلاق کی ترغیب نہ دیتا ہو، اس کے باوجود بھی اگر ہم جھوٹ، چوری، یہ سب کچھ کریں تو پھر مناسب نہیں ہے، یہ اس کے حق سے زیادتی ہوگی اس کے ساتھ۔ اچھا، یہ ہمارا لاسٹ میں ہے بونس پوائنٹ
کہ 5 تو ہمارے مین آبجیکٹیو ہیں اس کورس کے، لیکن یہ آپ کو وہ کہتے ہیں نا بائی ون گیٹ ون فری، یہ وہی والا کام ہے کہ آپ کو بائی آپ 5 مقاصد کریں گے لیکن آپ کو گیٹ ون ایک فری مل جائے گا انشاءاللہ، کہ آپ کو عربی بول چال کہ 100 جملے اتنے اچھے طریقے سے خود بولنا، خود پروڈیوس کرنا آپ کو آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو چلیں بڑھتے ہیں اپنے لیسن کی طرف۔ آج ہم نے سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ تعوذ۔ تعوذ، اس کو آپ پروناؤنس کیسے کریں گے؟ تعوذ، ٹھیک ہے؟ تعوذ کہتے ہیں اسے۔ قرآن شروع کرنے سے پہلے ہم ہمیشہ سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس لیے اس کا ہم سب سے پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا، اس طرح آپ کو سب سے پہلے انشاءاللہ کلاس میں تلاوت سنائی جائے گی، اس کے بعد ہم یہ آپ کو رننگ ٹرانسلیشن نیچے لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، ہم نے وہ پڑھنا ہوگا۔ تھرڈ سٹیپ ہمارا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہوگی، ہم ایک ایک ورڈ کا ترجمہ ٹرانسلیٹ کریں گے اور اس کے بارے میں پڑھیں گے، اس کے بارے میں بات کریں گے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ ایک تو ہمارا بچپن سے نا یہ کانسیپٹ ہے، ہم بس پڑھتے ہیں، ہمارے ذہن میں وہی رٹا رٹایا ہوا ٹرانسلیشن ہوتی ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے آج اس رٹے رٹائے والے جملے کو سائڈ پہ کرنا ہے، اور آج ہم ایک نیو انداز سے، ایک نئے انداز سے انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے، پڑھیں گے کہ اس کا ایک ایک لفظ قرآن میں کتنی دفعہ آیا ہے، کہ ہم ورڈ ٹو ورڈ جب پڑھیں گے پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ اچھا اس لفظ کا یہ مطلب ہے، اور یہ قرآن میں ادھر بھی آیا ہوا ہے تو یہاں پہ بھی اس کا یہ مطلب بن رہا ہے۔ تو اس طرح آپ کو قرآن کے ڈفرینٹ الفاظ کے معنی سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلا ورڈ ہمارا کیا ہے؟ آؤزو، ٹھیک ہے؟ آؤزو کا کیا مطلب ہے؟ میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں۔ قرآن میں کتنی دفعہ آیا ہے؟ یہ دیکھیں 7 ٹائمز۔ اس کو آپ نے یاد نہیں کرنا کہ یہ بھی ہم نے یاد رکھنا ہوگا کہ 7 دفعہ 8 دفعہ، نہیں، یہ چیز آپ نے یاد نہیں رکھنی، صرف آپ کا شوق بڑھانے کے لیے یہاں پہ کہ یہ چیز مینشن ہے کہ آپ آج جب ایک ورڈ پڑھتے ہیں نا تو اس کے ساتھ وہ ایک ورڈ نہیں ہوتا، وہ مطلب اب جس طرح اس کی کاؤنٹنگ یہاں پہ لکھی ہے کہ 7 ٹائمز، آپ اس کو 7 ٹائمز قرآن میں آپ کو نظر آئے گا، اور آپ کو اس کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کے 7 الفاظ ابھی بیٹھے بیٹھے آ گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ آپ کو ادھر نیچے نظر آ رہا ہوگا آئین واو زال، یہ روٹ لیٹرز ہوتے ہیں، اس کو بھی آپ نے ٹینشن نہیں لینی، سوچنا نہیں ہے کہ کیا ہم نے یہ بھی پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے، نہیں، یہ آپ کی صرف آسانی کے لیے کہ آپ کو جو آپ اس کو دیکھیں گے آپ کے ذہن میں یہ خود ہی بیٹھتا جائے گا۔ عربی کی ایک جو جیومیٹریکل فارم ہے کہ یہ اسی طرح بنتا ہے نا، اس کے روٹ لیٹرز ہوتے ہیں مادے کے حرف، یہ وہ چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو آؤزو کا کیا مطلب ہے؟ میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں۔ تو یہ ہم پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ ہر کام سے پہلے حفاظت کا خیال رکھنا، ہر کام سے پہلے ہم اپنی حفاظت کرتے ہیں نا، جس طرح ہماری سسٹرز ہیں لیڈیز، جب وہ کچن میں جاتی ہیں انہیں پتہ ہے کہ اب میں نے چولہا لگانا ہے، لائٹر وغیرہ کا یوز، تو خود کو بچانا ہے، بچوں کو گرم برتن سے دور رکھنا ہے۔ اسی طرح ہمارے بردرز جب جاتے ہیں ڈرائیونگ پہ تو وہ اپنی سیفٹی کرتے ہیں، بکل اپ ہے نا، ہوتا ہے نا، سائن بورڈز پہ بھی لگا ہوا ہوتا ہے کہ آپ اپنی پروٹیکشن کریں، سیٹ بیلٹ باندھ لیں، فاسٹن یور سیٹ بیلٹ۔ تو ہر کام سے پہلے ہم اپنی حفاظت کرتے ہیں، مطلب عقل مندی یہی ہے نا کہ آپ نے اپنی سیفٹی کرنی ہے۔ تو ہم قرآن پڑھنے سے پہلے پھر اپنی سیفٹی کیوں نہیں کرتے؟ تو بالکل ہمیں اپنی سیفٹی کرنی ہے، شیطان سے خود کو مطلب اللہ کی پناہ میں آنا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے جاتے ہیں، یہ دیکھیں نیکسٹ ورڈ ہے ہمارا باللہ۔ باللہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کا نمبر دیکھیں آپ، 2550 دفعہ، ٹھیک ہے؟ 2500 دفعہ قرآن میں آیا ہے صرف باللہ، اللہ کی پناہ میں، یعنی اللہ کی حفاظت میں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ باللہ کا اللہ کی، عربی زبان کا یہ رول ہے، مطلب اس میں اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک لفظ 2 یا 3 لفظ سے مل کے بنا ہوا ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ بھی باللہ آپ دیکھیں، اسے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کے ٹکڑے ہیں، ہم اسے آگے بھی پڑھیں گے جب، ابھی تو یہ سمپل ورڈ ہے نا، آگے جب کمپلیکس ورڈز ہوں گے تو اس کے بھی ہم ٹکڑے کر کے پڑھیں گے تو وہ انشاءاللہ ہمیں ایزیلی سمجھ آئے گا۔ اب باللہ کتنے کتنے ورڈ سے مل کے بنا ہوا ہے؟ بی اور اللہ، اس کے کتنے ٹکڑے ہو گئے؟ بی اور اللہ، کتنے ٹکڑے ہو گئے؟ 2 ٹکڑے، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے ساتھ اس کو ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں، اپنے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں، بے شک آپ مائک آف کر کے اتنی اونچی آواز میں پڑھیں کہ آپ کے اپنے کانوں کو آواز آئے، ٹھیک ہے؟ آپ خود جب پڑھیں گے نا آپ کے کانوں کو آواز آئے گی تو آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ نے اس لیے اپنے دماغ کو ادھر حاضر رکھنا ہے، پوری توجہ سے پڑھنا ہے۔ یہی وہی بات جو میں ابھی آپ کو بتایا کہ عربی کے ایک لفظ میں 2 یا کبھی 3 الفاظ بھی ہوتے ہیں۔ آگے اگلا ورڈ ہے ہمارا من الشیطان۔ من کا کیا مطلب ہے؟ سے۔ اس کے دوسرے معنی بھی ہوتے ہیں لیکن وہ ہم انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے۔
من, ये मिन है, ठीक है, मन नहीं है। मन का मतलब और होता है, ठीक है, मतलब कुछ और होता है, कौन, जैसे कौन होता है। मिन का मतलब है से। मिन का क्या मतलब है? से। अब इसका आप नंबर देख सकते हैं कि 3215 दफा आया हुआ है कुरान में। इतना ज्यादा कि आप तकरीबन, मतलब अगर मैं इसी तरह कुरान खोल दूं, रैंडम कोई भी सूरत आ जाए, तो आपके पास ये कम से कम एक पेज में आपको 2 या 3 दफा इजीली मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे 15वां पारा सूरतुल काफ में, लिन नासी मिन मिन कुल्ली मसलिन, मिन। इधर ये अगर हम देखें, हाँ ये देखें, एक और आयत मुबारक है, काना मिनल जिन्नी। तो मतलब आपके पास एक पेज के अंदर ही 2 या 3 दफा आपको ये इजीली मिल मिल जाएगा। कि 78,000 हमने कहा था ना कुरान के अल्फाज हैं, तो हमने इस कोर्स के आखिर में कितना हम सीख जाएंगे इंशाल्लाह? 40,000, ठीक है, मतलब 41,111 दफा, जो एग्जैक्ट फिगर है। तो उसमें से ये 3,215 दफा मिन आया हुआ है। तो ये अब कितना आसान है आप सबके लिए पढ़ना, सीखना, समझना। आप कुरान लें, खोलें, बैठें, बच्चों को अपने साथ लें, उनको बोलें चलो आओ ढूंढते हैं मिन किधर लिखा हुआ है, आप बताओ हाँ मिन का क्या मतलब है। तो इस तरह ना आपने एक टीम वर्क के थ्रू काम करना है। जैसे आप और भी एक्टिविटीज करते हैं, तो आप कुरान को भी इसी तरह एक्टिविटी के लिए यूज कर सकते हैं। आप फारिग टाइम में बैठे हुए हैं, कुरान लें, बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व करें, तो इस तरह उनमें भी शौक डेवलप होगा और उनके जहन नशीं हो जाएगा ये लफ्ज इंशाल्लाह, ठीक है। तो मिन का क्या मतलब हो गया? से। उर्दू, हम चूंकि उर्दू जबान से वाकफियत रखते हैं, तो हमारे लिए तो अरबी समझना ज्यादा आसान है, क्योंकि ये उर्दू जबान से ज्यादा मैच करता है ना। जैसे अब उर्दू में भी हम यूज करते हैं मिन जानिब, के जानिब से, ठीक है। आगे चलते हैं, अशैतान। अशैतान, देखिए वैसे तो हम अशैतान सिंपल पढ़ते हैं, लेकिन ये असल में 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। किस किस से? अल और शैतान। अल का क्या मतलब है? सारी जिन्स, मतलब हम पनाह मांगते हैं अल्लाह ताला की हर तरह के शैतान से, हर तरह की जिन से, ठीक है। अल के और मायने भी हैं, वो भी आगे मैं आपको बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे अल किस मायने में यूज हो रहा है? सारी। अरबी की ये खासियत भी है ना कि उसका एक ही वर्ड डिफरेंट मीनिंग भी देता है, कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से उसका मीनिंग बदल जाता है। तो ये इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि अल का मतलब हमने यहाँ पे ये पढ़ा है, अब आगे ये पढ़ रहे हैं, तो ये इसी तरह ही होता है। यही अरबी की फसाहत और बलागत है कि वो अपने डिफरेंट जगहों पे कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से डिफरेंट मीनिंग देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अशैतान का क्या मतलब पढ़ा है, अल का क्या मतलब पढ़ा है? सारी, यानी हर किस्म के शैतान से, ठीक है। अब देखें यहाँ पे इस कोर्स की ये खासियत भी मैं आपको बताऊं, फवायद हैं इसके, कि एक तो आप मतलब पढ़ रहे हैं ट्रांसलेशन, लेकिन साथ साथ आपको एक्स्ट्रा चीजें भी बताई जाएंगी। जैसे कि ये शैतान है, उसकी जमा भी आपको बताई जा रही है, शयातीन, ठीक है। वाहिद जमा भी आपको साथ साथ बताए जा रहे हैं। अब ये देखिए, अल रजीम। अल रजीम, यहाँ पे अल रजीम किन दो, वैसे तो हम अल रजीम पढ़ते हैं ना, जब इसको हम ब्रेक करेंगे, इसके टुकड़ों में इसको ब्रेक करेंगे, तो ये 2 वर्ड से का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, अल और रजीम। अब यहाँ पे अल का मतलब क्या है? वो जो। यहाँ पे अल एज अ कनेक्टिंग वर्ड काम कर रहा है, ठीक है। अभी हमने अश-शैतान में क्या पढ़ा था? आप मुझे चैट बॉक्स में बताएं स्टूडेंट्स, आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि हमने अभी अश-शैतान में अल का मतलब क्या पढ़ा था? अल का मतलब सारी जिन्स, तमाम। वेरी गुड फातिमा सोहेल, सारी जिन्स, अब्दुल मनान, तमाम, बिल्कुल, ठीक है। एवरी, एवरीबडी इज रिप्लाइंग माशाल्लाह, ठीक है। तो इसका 2 मतलब हो गए, एक तो हमने हर किस्म, और दूसरा यहाँ पे अल कैसे काम कर रहा है? कनेक्टिंग वर्ड के तौर पे, वो जो। वो जो, अब आगे देखते हैं, अगला वर्ड है हमारे पास रजीम। रजीम का मतलब क्या है? मरदूद। अभी हम बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं कि मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान से जो मरदूद है। लेकिन मरदूद का वर्ड मतलब हम में से अक्सर को नहीं पता होता कि मरदूद का आखिर मतलब क्या है। पढ़ तो लेते हैं हम, वही रटा रटाया जुमला हम याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें उसका पता नहीं होता कि इसका मतलब क्या है मरदूद। आप इसके नीचे देख सकते हैं रा, जी और मीम, ये वही जिस तरह मैंने आपको बोला ना, मादा, मादा के हरूफ हैं, वर्ड्स होंगे। तो इसको अगर आप देखें, रजम, ये किस वर्ड से निकला हुआ है? रजम से। रजम आप सबको पता है कि जैसे हम हज पे भी हमारे अक्सर अहबाब जाते हैं, बुजुर्गान या जो भी यंग जनरेशन, तो उनको भी पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि वहां पे क्या करता है, शैतान को कंकरियां मारी जाती है ना, उसे रजम किया जाता है, ठीक है। तो ये वहां से वर्ड है किसका, कि ये रजम, मतलब रजीम। रजीम का मायने क्या है? कि अल्लाह की रहमत से दूर। आप मुझे बताएं, क्या शैतान अल्लाह की रहमत से करीब है या दूर है? शैतान अल्लाह की रहमत से करीब है या दूर है? बताएं, चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई करें।
کیا دور ہے یا قریب ہے؟ بالکل، وہ کیا ہے؟ دور ہے. شیطان اللہ کی رحمت سے بہت دور ہے. تو وہ مردود ہے، دھتکارا ہوا، ٹھیک ہے. اسے اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا، اس لیے تو اسے کنکریاں ماری جاتی ہیں نا، اسے دور بھگایا جاتا ہے. تو اس لیے رجیم ورڈ کس سے نکلا ہے؟ رجم سے، جس کے معنی کیا ہے؟ مردود، دھتکارا ہوا. ٹھیک ہے. اب شیطان کون ہے؟ اس میں قابل غور لفظ جو ہے وہ شیطان ہے نا. پورے تعوذ میں ہم اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں کس سے؟ شیطان سے نا. تو شیطان ہے کون؟ ہمارا سب سے بڑا اور بدترین دشمن، جس کے بارے میں ہم اتنا سوچتے نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، حالانکہ وہ ہمارے ساتھ ہر وقت رہتا ہے، ہر وقت حملے کی تیاری میں، ہر وقت مسلح. تو اتنا بڑا وہ دشمن ہے، ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک اتنے کروڑوں انسانوں کو اس کو بھٹکانے کا تجربہ ہے. وہ اتنا ایکسپیرینسڈ ہو چکا ہے اپنے اس کام میں، اس قدر ایکسپیرینسڈ ہے کہ آدم علیہ السلام نبی جگہ دیکھیں جنت میں، اور بندہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے آدم علیہ السلام ہم سے کئی گنا لاکھوں کروڑوں دفعہ کہ مطلب ہدایت والے ان کو اس نے کمبخت نے کیا کیا ہے؟ بھٹکایا، جنت سے نکلوایا. ہاں. تو ہم میں سے کوئی بھی آدم علیہ السلام سے کیا بہتر ہو سکتا ہے؟ نہیں نا. تو پھر ہم کیسے اس کے حملوں سے بچ سکتے ہیں؟ ہم نے کیا کرنا ہوگا؟ ہم میں سے وہ ہر ایک کے ساتھ ہر وقت لگا ہوا ہے، ہر وقت، ہر وقت مسلسل حملے کر رہا ہے. ہم گھر میں ہوتے ہیں، بہن بھائیوں میں لڑائی، میاں بیوی میں جھگڑے، آفس میں ہوتے ہیں تو ادھر حسد کرواتا ہے، بازار میں لڑائیاں کرواتا ہے، دوستوں میں غلط چیزیں دکھانا، موبائل میں غلط استعمال، اکیلے میں. تو ہم کیا ہیں؟ ہم اس کے ساتھ ہر وقت حالت جنگ میں ہیں، ہر وقت جنگ کی حالت میں ہیں. تو شیطان نے کیا کیا تھا؟ اللہ کی نافرمانی کی تھی نا. تو اس لیے وہ دھتکارا گیا تھا، اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اب اس کا مین آبجیکٹو، اس کا مین مقصد یہ ہے کہ اللہ میں تو دور ہو گیا، خود تو ڈوب گیا، اب ان کو بھی ساتھ لے کے چلو، انہیں بھی ساتھ میں ڈباؤ. تو کیا ہے کہ وہ ہمارے پیچھے ہر وقت لگا ہوا ہے. اسے نان مسلم سے تو کوئی پرواہ نہیں ہے نا، ہم مسلمانوں سے ہی اسے مسئلہ ہے کہ یہ کیوں اللہ کی فرمان برداری کر رہے ہیں. تو اس لیے وہ ہمیں بھی اپنے ساتھ اپنے راستے پہ لے کے جانا چاہتا ہے. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس سے بچنا ہے. اب ہم کیا کریں؟ شیطان کو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ اسے مار سکتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا، بہت ہی کوئی بگڑا ہوا بندہ ہو، بہت ہی کوئی تنگ کر رہا ہو، تو اسے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، اسے سمجھاتے ہیں، اس کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے. تو اسے تو ہم وہ بھی نہیں کر سکتے، نہ اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں. تو پھر اس کا ایک ہی علاج ہے، اور انتہائی زبردست اور طاقتور علاج ہے. کیا کہنا؟ اعوذ باللہ کہنا. اعوذ باللہ کہیں گے تو ہم اپنی سیفٹی کریں گے. ہم سب سے پہلے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ ادھر ہم نے اعوذ باللہ کہا اور ادھر ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ گئے. ٹھیک ہے. تو یہاں سے ہم انشاءاللہ 12 اہم عادتیں بھی سیکھیں گے کامیاب انسان کی. 12 عادتیں ہوتی ہیں یہاں پہ. کامیاب انسان کی پہلی عادت جو ہم نے ابھی سیکھی ہے، کیا سیکھی ہے بتائیں مجھے؟ سیفٹی فرسٹ. ٹھیک ہے. سب سے پہلی عادت جو ہم سیکھ رہے ہیں تعوذ سے، کیا ہے وہ؟ پہلی عادت کیا ہے؟ سیفٹی فرسٹ. ہم نے اپنی سیفٹی کرنی ہے. اچھا یہ دیکھیں، یہ ہمارے نا پورے کورس کا ایک ماڈل ہے. یہ آپ کو میں اگلے تمام لیسنز میں انشاءاللہ ہم ہر سلائیڈ پہ یہ ہوتا ہے، ہر لیسن میں آپ کو دکھایا جائے گا. اس کو آج میں آپ کو ڈیٹیل سے سمجھاؤں گی، لیکن آگے انشاءاللہ آپ کو خود پتہ ہوگا، آپ نے خود اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. ابھی آپ سٹارٹ کرتے ہیں. جیسے سب سے پہلے آپ کو نظر آ رہا ہے مطالعہ کرنا. سب سے پہلے آپ نے کنسنٹریٹ کرنا ہے، اسٹڈی کرنی ہے. جیسے ابھی تعوذ کی مثال لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. ابھی ہم نے کیا کیا؟ اسے پڑھا نا، اس سے سمجھا، ٹھیک ہے، اسٹڈی کی. تو اس کے بعد اب ہم نے سیکنڈ سٹیپ میں کیا کرنا ہے؟ تصور اور احساس، مطلب امیجنیشن کی پاور یوز کرنی ہے. امیجن کرنا ہے، خود کو غیر محفوظ محسوس کیجئے. مطلب آپ یہ سمجھیں، تصور میں لائیں، امیجنیشن میں لے کر آئیں کہ ہم ہر وقت حالت جنگ میں ہیں. ہمارے اوپر وہ مسلسل حملے کر رہا ہے، چاہے ہم گھر میں ہیں، چاہے ہم اکیلے ہیں. اکیلے ہیں، محفل میں ہیں، اسکول میں ہیں، کالج میں ہیں، یونیورسٹی میں ہیں، ہم ہر وقت غیر محفوظ ہیں. آپ نے یہ تصور میں لانا ہے. پھر اس کے ساتھ احساس. آپ نے یہ احساس کرنا ہے کہ اگر وہ ہمارے اوپر ہر وقت مسلسل حملے کر رہا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ نہیں ہے ہمیں بچانے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ جو ساتویں آسمان پہ ہے، لیکن ہماری شرک سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے. اس لیے یہ تصور اور احساس کے ساتھ، پھر آپ نے اس احساس کے ساتھ تعوذ. جیسے آپ دیکھیں کہ آپ کسی بہت گہرے یا کسی جگہ پہ آپ پھنس چکے ہیں اور اس کے ارد گرد آگ لگ چکی ہے، اور آپ کے پاس اچانک سے رحمت کی بارش برسنا شروع ہو جائے اور وہ آگ ختم ہو جائے.
تو آپ خود اپنے ذہن میں لائیں نا کہ وہ کیسا ہی خوبصورت احساس ہوگا، کیسا ہی خوبصورت منظر ہوگا کہ فوراً آپ نے یہ دیکھا کہ میں اتنے حملوں میں گھرا ہوا ہوں یا آگ میں تھا اور بارش ہوئی ہے میں فوراً. تو یہ آپ نے احساس کرنا ہے، تصور میں لانا ہے کہ جب آپ اسی طرح حملوں میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں، آپ نے تعوذ پڑھا، تو آپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں گے. نیکسٹ کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے. بھیک کے انداز میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. جیسے بھکاری آپ کے پیچھے پڑ جاتا ہے نا کہ مجھے دو، ابھی دو، اور نہیں جانے دیتا، تو آپ نے اسی طرح اللہ تعالیٰ سے بھیک کے انداز میں کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، اے اللہ تو مجھے سمجھ عطا فرما، تو مجھے سب کچھ دے. جیسے ابھی تعوذ کی مثال لے لیں، ہم سب سے پہلے تعوذ پڑھیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں شیطان سے دور کر، شیطان کو ہم سے ہٹا دے. ٹھیک ہے، تو آپ کا وہ جیسے آپ نے پورے نا حاضر دماغ سے، حاضر دل سے، غافل دل سے آپ نے دعا نہیں کرنی. غافل دل سے تو آپ کسی اور کی بھی، کوئی آپ کے سے بات کرے، بچے بھی آپ سے بات کریں، آپ ان کو بس ایسی رپلائی کریں تو وہ آپ کی بات نہیں سنتے چلے جاتے ہیں. تو ہم اللہ رب العزت سے جب بات کرتے ہیں، اس سے دعا مانگتے ہیں، تو کیوں نہ گڑ گڑا کے دعا مانگے، کیوں نہ اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر آئیں کہ وہ قبولیت کا درجہ تب ہی اختیار کرتا ہے نا. اس کے بعد ہم نے احتساب کرنا ہے، اپنے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے کہ کیا میں نے تعوذ پڑھا، میں نے دعا مانگی، تو میں ابھی شیطان کے پھندے میں پھر بھی پھنس رہا ہوں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا میرے سوشل سرکل خراب ہے؟ کیا میرے فرینڈز اس طرح کے ہیں؟ تو اگر تو اس طرح ہے، کیا میں موبائل کا یوز غلط طریقے سے کر رہا ہوں؟ اب دیکھیں نا، جس طرح آج ہم اتنا اچھا یوز کر رہے ہیں، نیٹ کے پیکیجز آپ آج اچھے مقصد کے لیے یوز کر رہے ہیں، یہ ٹائم آپ اچھے مقصد کے لیے لگا رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں دیکھیں کہ جو آج سے پہلے آپ کر رہے تھے وہ ان مقاصد کے لیے نہیں تھا. تو اپنا احتساب کریں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، پلان. ہر چیز کو پلان سے کرنا ہے. اب ایک ایک چیز پلانڈ ہے. اللہ کے ہاں تو ہر کچھ پلان ہوتا ہے نا. اب سورج دیکھیں، چاند کی گردش، سورج کی، کیا وہ ایک دن بھی آج مغرب سے کل مشرق سے اس طرح تو نہیں ہوتا نا. ہر چیز ڈیزائنڈ ہے، پری پلانڈ ہے. تو اس لیے ہم نے بھی اپنا پلان بنانا ہے. ٹھیک ہے، کہ بری چیزوں سے دور رہنا ہے، وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے انشاءاللہ. اور پھر صرف یہیں تک بس نہیں کرنا، یہ اینڈ نہیں کرنا، آگے اس کو پروموٹ کرنا ہے، اس کی تبلیغ کرنی ہے دوسرے مذاہب کی طرح نہیں کہ جیسے وہ کہتے ہیں ہم نے خود کو صحیح کر لیا بس دیٹس اٹ، دیٹس انف. نہیں، ہم نے اس کو آگے، جیسے حدیث مبارکہ بھی ہے نا، بلغوا انی ولو آیتن، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ کہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. مطلب یہ ہمارے اوپر فرض ہو چکا ہے. ہم ایچ اینڈ ایوری مسلم کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ جو بھی اچھی بات سننے سیکھے، اسے آگے سکھائے گا. تو ہم نے کیا کرنا ہے، تبلیغ کرنی ہے انشاءاللہ. اب آپ یہ ساری چیزیں تصور کریں، اپنے ذہن میں لائیں، امیجینیشن کی پاور یوز کریں، اور اس احساس کے ساتھ آپ اسے پڑھیں گے. آپ کے پاس 1 منٹ ہے، آپ اس کو پڑھیں، اپنے ساتھ ریپیٹ کریں، مائک کو بند رکھیں اور اپنے ساتھ اس کو پڑھیں پورے تصور کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں اللہ کی شیطان سے جو مردود ہے. سارے اسٹوڈنٹس پڑھیں اسے پوری توجہ سے، پوری کنسنٹریشن سے. آئی ہوپ کہ آپ نے پڑھ لیا ہوگا سب نے. آگے چلتے ہیں. یہ دیکھیں، آپ کو یہ نیچے نظر آ رہا ہوگا نا، جیسے یہ اللیمو. اللیمو کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کو آپ نے سکھانا ہے. ٹھیک ہے، اکتبو. اور اگر آپ کچھ اس کو نوٹ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ پینسل کاپی لیں، پڑھیں، لکھیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں آپ کو انشاءاللہ کرنی ہے. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. ابھی ہم انشاءاللہ نیکسٹ سلائیڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. تو تب تک اگر کسی کا کوئی ایک کوشچن اسی لیسن کے حوالے سے کوئی ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے. کسی کو کوئی کوئک کوشچن ہے تو پلیز آپ کر لیں، ادروائز پھر ہم آگے چلتے ہیں. اگر السسار شیطان کون سے ہوتے ہیں تو جمع کا صیغہ کیوں یوز کیا جاتا ہے؟ بردر، ہم ابھی ادھر یہ جمع اور یہ والی باتیں ابھی سٹارٹ میں نہیں کریں گے، اس سے ذہن پہ بوجھ پڑتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ کافی اسٹوڈینٹس اس طرح کے ہیں جنہوں نے اس سے پہلے یہ چیزیں نہیں پڑھی ہوئی.
تو سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے انشاءاللہ. اس طرح کا آپ کو کوئی بھی کوشچن ہوا تو ہم کلاس کے اینڈ میں کر لیں گے یا 1 to 1 میٹنگ رکھ لیں گے. ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ. اچھا، جزاک اللہ. چلیں آگے بڑھتے ہیں، ٹائم کو بھی ہم نے مینج کرنا ہے. جو بھی اس کے علاوہ ایکسٹرا کوشچنز ہوں گے وہ ہم کلاس کے اینڈ پہ بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. حصہ اول نماز کے ذریعے، سبق 1B میں خوش آمدید. کل تھوڑا سا میں نے آپ کو اس کا ریویو دیا تھا گرامر کا، کہ ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو، من. ہم یہ پڑھیں گے. تو آج چونکہ کچھ تھوڑے بہت نیو کمرز بھی ہیں تو اس کے لیے ہم تھوڑا بہت آدھا کر لیتے ہیں، تھوڑا بہت ریویو کر لیتے ہیں، ریوائز کر لیتے ہیں. کہ گرامر انتہائی آسان ہے، آپ کو بہت آسان طریقے سے انشاءاللہ سمجھائی جائے گی. آپ کے سامنے عربی قواعد سے شروع نہیں کیا جائے گا. آپ کو یہ نہیں بتایا جائے گا کہ یہ یؤمنون ہے، یہ غائب، جمع، مذکر، محموز، باب فعال، فعل مضارع. آپ نے ادھر سے ڈر کے بھاگ جانا ہے. جو ابھی یہاں پہ کچھ تھوڑے بہت اسٹوڈینٹس ہیں 23، تو پتہ چلے گا 3 رہ گئے ہیں، 20 نکل گئے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہم نے ڈرانا نہیں ہے، آرام آرام سے اور بہت آسان طریقے سے لے کے چلنا ہے اس چیز کو. مطلب اسی طرح وہی روایتی خوش جملے کہ ہاذا بیت کبیر، اس کو یاد کریں، 20 ٹائمز ریپیٹ کریں. ہم نے انشاءاللہ ایسا نہیں کرنا، آسان طریقے سے کرنا ہے. اور مشکل اصطلاحات کا بھی یوز نہیں کریں گے، آسان طریقے سے سمجھائیں گے. اٹس ویری انٹرسٹنگ اور دلچسپ اور انٹریکٹیو طریقے سے. تو وہ طریقہ کیا ہے؟ TPI. TPI کس کا مخفف ہے؟ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. آپ نے اپنی فل باڈی کو یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ کیسے؟ کہ کان سے آپ سنتے ہیں، آنکھوں سے آپ دیکھتے ہیں، دماغ پوری آپ نے توجہ سے سننا ہے، سمجھنا ہے چیز کو. آواز، ہاتھوں کا استعمال، ابھی ہم آگے اشارے کریں گے، آپ نے اپنے ہاتھوں کا یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ دل سے ساتھیوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں بھی آپ انگیج کریں، انہیں بھی بتائیں. تو اس طرح ہم یہ پورا ہمارا گرامر شروع کرنے سے پہلے نا یہ سلائیڈ آپ کو شو کی جائے گی، اور آپ نے اس کو بغیر شرمائے اور جھجکتے ہوئے آپ نے اس کو پڑھنا ہے میرے ساتھ. ٹھیک ہے؟ مائکس کو آپ بند رکھیں اور آپ میرے ساتھ اس کو ریپیٹ کریں. ٹھیک ہے؟ اتنی اونچی آواز میں کہ آپ کے اپنے کانوں کو بھی آواز آئے، آپ کو خود بھی سنائی دے. ٹھیک ہے؟ سنیے، میرے ساتھ آپ پڑھیں. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے. جو ہم ابھی آگے کریں گے آپ کو پتہ چلے گا. بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کے کیجئے. ٹھیک ہو گیا؟ دوبارہ سے ریپیٹ کریں میرے ساتھ. کائنڈلی میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوں کہ آپ اپنے ہاتھوں کی موومنٹ بھی کر رہے ہوں گے اور پوری توجہ سے ریوائز اور ریپیٹ کر رہے ہوں گے. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کے کیجئے. ٹھیک ہے؟ آپ اس کو مذاق میں نہیں لیں گے، یہ مذاق نہیں ہے، فلی فلیج سسٹم ہے. اس کو اسی طرح ڈیزائن کیا گیا ہے. آپ اس کی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ. اچھا، پاکیزہ دیٹ شی ڈن، ویری گڈ پاکیزہ. اچھا، تو ابھی سے پریکٹس کریں گے آپ تاکہ آپ کے لیے بعد میں آسانی ہو. آپ صرف انہی اشاروں سے 20,000 بار آنے والے الفاظ کو آپ انشاءاللہ بہت آسانی سے سیکھ جائیں گے. یہ مت کہیے کہ میں بعد میں کر لوں گا، پھر وہ بات کبھی نہیں آتی، وہ بات پھر آپ کی کبھی نہیں آئے گی. اس لیے آج سے آپ نے شروع کرنا ہے. ایک مثال میں نے آپ کو کل بھی دی تھی، وہ میں آج دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں. کہ جیسے ہم کسی سے موبائل پہ بات کرتے ہیں، کسی نے میرے گھر آنا ہے فار ایگزامپل، میں اسے میرے گھر کا ایڈریس نہیں پتا اور میں اسے اپنا ایڈریس سمجھاؤں گی. تو میں ہاتھ کے اشارے، مطلب میں اس کو جیسے فار ایگزامپل کہہ رہی ہوں کہ آپ بالکل اسٹریٹ آ جائیں اور رائٹ سائڈ پہ جائیں، ادھر سے آگے جائیں لیفٹ سائڈ پہ. تو ہاں آپ کو ایک بڑا سا، ہاں جی اس طرح کا یہ شیپ سرکل، مطلب ادھر اس طرح یہ وہ. تو میں ان کو کیا کر رہی ہوں؟ کیا موبائل پہ وہ بندہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ نہیں، وہ صرف مجھے سن رہا ہے. تو میں پھر ہاتھ کے اشارے کیوں کر رہی ہوں؟ پلیز چیٹ باکس میں مجھے بتائیں. کائنڈلی وہ لوگ بتائیں جو کل کلاس میں موجود نہیں تھے، تاکہ انہیں دیکھنا چاہتی ہوں کہ کیا انہیں سمجھ آ رہی ہے بات کی، کہ ہم ہاتھ کے اشارے کیوں کرتے ہیں، ہاتھ سے اشارے کیوں کرتے ہیں. مائنڈ سے انٹریکٹ ہوتا ہے ہمارا سسٹم شہبانو. بالکل، ہمارا دماغ ایسے ہی کام کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے.
تو یہ ہمارا دماغ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ڈیزائن کیا ہے، اسی طرح ہمیں بات سمجھ میں جلدی آتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں، اپنے پورے باڈی کا یوز کرتے ہیں نا بات کو سمجھنے کے لیے. تو ہم نے ادھر بھی آج انشاءاللہ یہی کرنا ہے. تو اسی طرح عربی زبان کے صیغے بھی انشاءاللہ آسانی سے سیکھیں گے. سارے دماغ کا استعمال کیا جائے گا، اشارے کریں گے اچھے اچھے، وہ نہیں جو آپ جوانی میں بچپن میں کرتے تھے. ہم نے ادھر اچھے اشارے کرنے ہیں اور قرآن کو سمجھنے کے لیے کرنا ہے انشاءاللہ، جو ہمیں بہت فائدہ دے گا. اور شیطان کو ہم نے بیچ میں بالکل بھی نہیں آنے دینا. تو وہی مثال ایک دفعہ پھر آپ کو ریوائز کروانے کے لیے کہ اگر میرا رائٹ ہینڈ مذکر کو شو کر رہا ہے تو میرا لیفٹ ہینڈ کسے شو کرے گا. ایک بات میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میرا رائٹ ہینڈ مذکر کو شو کرتا ہے تو میرا لیفٹ ہینڈ کسے شو کرے گا. یو کین آنسر می ان دا چیٹ باکس. فیمیل کو، ویری گڈ. فلک سہیل فیمیل، حلیمہ عارف فیمیل، شہر بانو مؤنث، ویری گڈ. فاطمہ سہیل ویری گڈ. ٹھیک ہے، لیفٹ ہینڈ فار فیمیل. آئی فون 14 پرو میکس پلیز. کل بھی میں نے یہ بات بتائی تھی کہ آپ سب نے اپنے نام سے انٹر ہونا ہے تاکہ میں آپ کو مخاطب کر سکوں، مجھے پتا ہو کہ ہم سسٹر سے بات کر رہے ہیں یا بردر سے. ٹھیک ہے، کائنڈلی اس کے علاوہ بھی جو بھی لوگ ہیں وہ اپنی آئی ڈی سے نہیں بلکہ اپنے نام سے انٹر ہوا کریں. جزاک اللہ. ٹھیک ہے، اب ہم نے ایک چیز سیکھ لی. دوسری، اگر میرا رائٹ ہینڈ میں ایک انگلی یوز کر رہی ہوں اور یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ سنگولر کو شو کر رہا ہے، یہ واحد کے لیے ہے، تو پھر ملٹیپل زیادہ انگلیاں کسے شو کریں گی. ایک انگلی اگر واحد کو شو کرتی ہے تو زیادہ انگلیاں کسے شو کرتی ہیں. پلورل. ام یوسف، فلک سہیل، ویری گڈ. ایوری ون از ریپلائنگ. ایکٹیو پارٹیسپینٹس ہیں ماشاء اللہ. گڈ. تو تیسری بات، گفتگو کرنے کے تین طریقے ہوتے ہیں، تین انداز ہوتے ہیں. یا تو ہم کسی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں جو یہاں پہ موجود نہیں ہوتا، یا ہم سامنے والے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اس کی طرف بات کرتے ہیں، اس سے مخاطب ہوتے ہیں، یا ہم اپنی بات کرتے ہیں. تین طریقے، تین انداز ہو گئے گفتگو کرنے کے: کسی کے بارے میں، سامنے والے کے بارے میں، اور اپنے بارے میں. ٹھیک ہے، تو اگر جو یہاں پہ موجود نہیں ہے میں اس کے لیے یہ اشارہ کروں گی کہ وہ یہاں پہ نہیں ہے، سامنے والے کی طرف یہ اشارہ کہ آپ جی آپ سے بات کر رہی ہوں، اور اپنی طرف اشارہ. ٹھیک ہے، تو اب میں آپ سے ایک ٹیسٹ لیتی ہوں، کوئز ہے آپ کا. مجھے رپلائی کیجیے گا چیٹ باکس میں آپ کے سامنے ایک عربی کا ورڈ بولوں گی، آپ نے مجھے اور اشارہ کروں گی، آپ نے اس اشارے کے کو دیکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، اپنا دماغ مائنڈ اس کو یوز کرتے ہوئے آپ نے بتانا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. وہ آپ مجھے بتائیں گے، میں آپ کو نہیں بتاؤں گی. ٹھیک ہے. ہوا. ہوا، رائٹ ہینڈ، ایک انگلی، اور اشارہ دیکھیں کس طرف ہے. ہوا، عربی کا ورڈ ہے ہوا. وہ، مریم اعظم، فاطمہ سہیل، فلک. ٹھیک ہے، ہوا وہ کے علاوہ ایک اور بات، مذکر. ویری گڈ. مذکر، اور وہ ایک میل. رمیز افضل، ویری گڈ. فاطمہ سہیل، وہ ہی میل. ٹھیک ہے، اور وہ یہاں پہ موجود ہے یا نہیں ہے. یہ تیسری بات نا، کہ وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے. ہم جس کے بارے میں بات کریں، ناٹ پریزنٹ ہیئر. اوکے، وہ یہاں پہ نہیں ہے، وہ اس روم سے باہر ہے یا کہیں پہ بھی ہے. وہ ایک مرد جس کی میں بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں، ہم 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 وہ سب وہ سب. ویری گڈ. وہ سب. وہ سب کون ہے؟ رائٹ ہینڈ. وہ سب مذکر. ویری گڈ. تین باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں نا، کہ ایک جو یہاں پہ موجود نہیں ہے، رائٹ ہینڈ ہے تو مذکر، ملٹیپل فنگرز ہیں تو پلورل. ٹھیک ہے، ویری گڈ. اب نیکسٹ آتے ہیں انتا. انتا. انتا، اشارہ دیکھیں اور بتائیں. آپ. ویری گڈ. پاکیزہ خالق، حمائل طارق، آپ. ویری گڈ. آپ، تم، حلیمہ. ٹھیک ہے، انتا. اب دیکھیں، انتم. لک ایٹ مائی فنگرس، چار ہیں. ٹھیک ہے، انتم. آپ نے اشارہ بھی کرنا ہے ساتھ. آپ. نو، ناٹ سنگولر ناؤ. آپ سب. ٹھیک ہے، اب آپ سب ہے کیونکہ ہم میری زیادہ انگلیاں ہیں نا. آپ سب. اب دیکھیں، انا. انا. می. ویری گڈ. می. می. ویری گڈ، ماشاء اللہ. انا کا می، میں. نحنو. نحنو. نحنو، ہم سب.
ہم سب، ٹھیک ہے؟ ضروری نہیں ہے جو چیٹ باکس میں نہیں بھی لکھ سکتے وہ خود کو سنا سکتے ہیں، اتنی اونچی آواز میں بول سکتے ہیں کہ ان کو اپنے کانوں پہ آواز آئے، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے لکھنا ہے، لیکن جو لکھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ٹیچر کو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ میرے اسٹوڈینٹس کتنے ایکٹیو ہیں، ٹھیک ہے؟ نہنو، یہ چیز ہو گئی۔ تو آگے چلتے ہیں۔ اب آپ نے، آپ کے بقول ہوگا نا کہ ہم نے صرف 6 ورڈ سیکھے ہیں، ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو، یہ 6 ورڈز نہیں ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن میں کتنی دفعہ آئے ہیں۔ قرآن میں آئے ہیں یہ 1295، آلموسٹ 1300 دفعہ۔ تو ہم نے ادھر ہی بیٹھے بیٹھے 2-3 منٹ میں 6 ورڈز نہیں کیے، بلکہ کتنے کیے ہیں؟ 1300 ورڈز، الحمدللہ۔ تو یہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے ادھر بیٹھے بیٹھے قرآن کے 1300 الفاظ سیکھ لیے ہیں، الحمدللہ۔ تو آپ ابھی میں، ہم نا اس ٹیبل کو یا گرامر کو جب بھی کریں گے نا تو انشاءاللہ ہم اس کے 4 راؤنڈز رکھیں گے۔ پہلے راؤنڈ میں، سوری، پہلے راؤنڈ میں یہ ہوگا کہ میں عربی بولوں گی پلس ترجمہ بھی کروں گی 3 3 دفعہ، آپ سب میرے ساتھ دہرائیں گے، ٹھیک ہے؟ میرے ساتھ ریپیٹ کریں گے۔ تو سیکنڈ راؤنڈ پہ میں آپ کو بتاتی ہوں، پہلے ہم کیا کرتے ہیں، عربی میں عربی بھی ترجمہ بھی، اور آپ سب میرے ساتھ ریپیٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ مائکس کو بند رکھ کے اتنی اونچی آواز میں بولیں کہ آپ کے اپنے کانوں کو آواز آئے، اور آپ نے اشارے ضرور کرنے ہیں، آپ اشارے کریں گے تو آپ کو یہ جلدی میں سمجھ آئے گا، ٹھیک ہے؟ چلیں 3 دفعہ کرتے ہیں، عربی پلس ترجمہ، اشارہ بھی کریں گے، آپ رائٹ ہینڈ کا یوز کریں۔ ہوا، وہ، ہم، وہ سب، انتا، آپ، انا، میں، انتم، آپ سب، نحنو، ہم سب، اگین، ہوا، وہ، ہم، وہ سب، انتا، آپ، انا، میں، انتم، آپ سب، نحنو، ہم سب۔ لاسٹ ٹائم، ہوا، وہ، ہم، وہ سب، انتا، آپ، انا، میں، انتم، آپ سب، نحنو، ہم سب، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا راؤنڈ 1 تھا۔ راؤنڈ 2 میں یہ ہوگا کہ میں صرف عربی بولوں گی، آپ ترجمہ کریں گے ود اشارے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اپنے ذہن پہ زور ڈالنا ہے، آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم عربی تو بول رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اس کا کیا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے اب صرف عربی بولنی ہے، آپ اس کا صرف ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے ساتھ ترجمہ کیجئے اونچی آواز میں، 3 دفعہ ہم کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو، ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو۔ آپ ترجمہ اور اشارے کر رہے ہیں نا؟ ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو، ٹھیک ہے؟ آپ میں سے کوئی بھی مائک اپنا انمیوٹ کر سکتا ہے یا ہینڈ ریس کریں تو پھر ہم ان سے یہ ٹیبل دہرا لیتے ہیں۔ اسی طرح ہم پارٹیسپینٹس کو چانس بھی دیا کریں گے نا، وہ بھی مائک پہ آئیں اور بولیں، تو آپ ہینڈ ریس کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا طریقہ ہوگا کہ آپ ہینڈ ریز کریں، نیچے دیکھیں بار میں آپ کو ریئیکشنز شو ہو رہے ہوں گے، تو وہاں پہ ریز ہینڈ ہوگا، وہ آپ کرتے جائیں 1 بائی 1، کیوں میں آئیں گے تو پھر میں انشاءاللہ چانس دوں گی، آپ لوگ بھی اس کو ٹیبل کو ریوائز کر سکتے ہیں۔ اینی ون ولنگلی؟ اوکے، یوسف، اوکے، یوسف لیٹ می انمیوٹ، یوسف آپ خود کو انمیوٹ کریں۔ آسک ٹو انمیوٹ، ہاں جی، یوسف، میں نے آپ کو، جی آپ کو انمیوٹ کیا گیا، آپ بولیں۔ وہ ہوگا انا آپ میں تم سب ہم سب۔ شاباش، ویری گڈ، ایکسلنٹ۔ اینی ون ایلس ہو وانٹ ٹو ڈو دس؟ اور کوئی؟ اوکے، چلیں آپ ہینڈ لوور کر دیں۔
मैं यूसुफ लोअर हैंड कर दूं? ठीक है, जज़ाकल्लाह। हैंड आपने फिर से, हाँ ठीक है। चले आगे चलते हैं। हमारा राउंड 3 में ये होगा ना कि सिर्फ अरबी की प्रैक्टिस करेंगे। अब आपने खुद सोचना होगा, बस सिर्फ आप भी मेरे साथ अरबी बोलेंगे, मैं भी अरबी बोलूंगी, ठीक है? ऐसा करते हैं, आप सबको अनम्यूट कर दूं तो आप ऊंची आवाज में भी कर सकते हैं। अनम्यूट कर दें आप खुद को, और हम सारे एक साथ पढ़ लेते हैं। हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। ठीक है, हमारा मकसद ये होगा कि आपको चीज क्लास में ही याद हो जाए, और आपको घर के लिए इंशाल्लाह परेशानी नहीं होगी, और आपको क्लास में ही सारी चीजें इंशाल्लाह याद हो जाएंगी। राउंड 4 में मैं सिर्फ इशारा करूंगी, बाकी सारा काम आपने करना है, ठीक है? मैंने सिर्फ इशारा करना है, आपने अरबी भी पढ़नी है, और आपने तर्जुमा भी उसका करना है, ठीक है? स्टार्ट करें। जज़ाकल्लाह, मुझे उम्मीद है कि आपने इशारे भी किए हैं और पढ़ा भी है, ठीक है? अब ये देखिए, एक और मजे की बात है, अब यहाँ पे हम अरबी बोलचाल करेंगे, डायलॉग करेंगे, क्योंकि कुरान में भी ना काफी ज्यादा चीजें डायलॉग, मतलब बहुत से अल्फाज या सेंटेंसेस, जुमले जो हैं वो डायलॉग की तरह यूज हुए हैं ना। तो ये भी हमारा एक बोनस पॉइंट है, जो मैंने आपको शुरू में बताया था ना, कि हम 100 अरबी जुमले बोलना सीख जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे मैं आपको इसका मतलब बताऊं, मन, कौन, जो मैंने शुरू में भी डिस्कस किया था, ये मिन नहीं है, ठीक है? इसको मिन नहीं करना, ये मन है। मन का मतलब क्या है? कौन। अब देखिए, मन हुआ, मन हुआ, आप मुझे बताएं इसका क्या मतलब है? मन का मतलब भी आपको आता है, हुआ का मतलब भी आपको आता है। मन हुआ, मन हुआ, वो कौन? ठीक है, एवरीबॉडी इज रिप्लाइंग, वेरी गुड, माशाल्लाह, इट मींस यू आर गेटिंग दिस। मन हुआ, वो कौन है? तो आपने आंसर क्या करना है? हुआ मुस्लिम, वो एक मुस्लिम है, ठीक है? मन हुआ, वो कौन है? हुआ मुस्लिम, वो एक मुस्लिम है। मन हुम, वो सब कौन है? मन हुम मुस्लिमून, वो सब क्या है? मुसलमान है। मन अंता, आप बताएं इसका क्या मतलब है? मन अंता, मन अंता, आप कौन? वेरी गुड। तो इसका आंसर क्या होगा? अना मुस्लिम, मैं एक मुस्लिम हूं, ठीक है? मन अंता, अना मुस्लिम। मन अंतुम, आप सब कौन? वेरी गुड, मन अंतुम, आप सब कौन? नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं, ठीक है? नहनु मुस्लिमून। अब आप देखें कि आप ये अरबी पढ़ रहे हैं, तर्जुमा आप खुद बताए जा रहे हैं, मैंने तो आपको नहीं ट्रांसलेट करके बता रही ना। तो ये इसके फायदे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक और मजे की बात, कि जो अरबी है ना, ये इसका सिर्फ एक वर्ड, एक हरूफ तहज्जी के ऊपर भी अगर हरकत आ जाती है ना, तो वो भी अपना एक मायने देना शुरू कर देता है। जैसे यहाँ पे वाव के ऊपर जबर है, तो वाह, ठीक है? वाह जबर वाह। तो वाह का मतलब क्या है? और फा का मतलब क्या है? बस। और आ का क्या मतलब है? ये सवालिया यूज होता है कि क्या, ठीक है? तो हम इसको भी इंशाल्लाह आगे लेके चलते हैं। जैसे ये देखिए, सामने के हर्फ को अलग कीजिए, वह हुआ, आप इसको जोड़ के भी, जिस तरह मैंने आपको टुकड़े का बताया था शुरू में, कि आप टुकड़े भी कर सकते हैं। और अब देखिए यहाँ पे वह हुआ के दो टुकड़े, वाह, वाह और हुआ, वहुम, वाह और हम, दो लफ्जों का ना कॉम्बिनेशन है। तो अब आप देखें, हुआ के साथ हमने और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वाह जोड़ दिए, तो हमारे पास पूरा एक नया टेबल आ गया है। वह हुआ, और वो, वहम, और वो सब, व अंता, और आप, व अना, और मैं, व अंतुम, और आप सब, व नहनु, और हम सब। इसको कोई करवाना चाहेगा इस टेबल को? प्लीज माइक पे आ सकते हैं आप।
क्लास में पार्टिसिपेट कीजिए, बोलिए, शर्माइए मत, इशारे भी कीजिए। कौन करवाना चाहेगा, हैंड रेस करें। एनीवन? उम्मे यूसुफ अगेन। ठीक है, चलें, ठीक है, ओके, वन रेज और। चलो उम्मे यूसुफ, आपको अनम्यूट किया गया, आप करें। वह और वो सब वअंत और आप वअन मैं तो और आप सब वहनु और हसब। ठीक है, और नेक्स्ट है सफा। सफा आबिद, आप करें, आप करवाएं प्लीज। वह हुआ और वो, वह हम और वह सब, व अंत और आप, व अना और मैं, व अंतुम और आप सब, व नहनु और हम सब। शाबाश, एक्सीलेंट, परफेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, चलें अगली स्लाइड पे जाते हैं। फहुआ, ये देखें, फहुआ सेम वा की तरह ही है, आपने बस हुआ के साथ फा को अटैच कर देना है। फा का मतलब मैंने आपको बता दिया था, पस है। तो एक और हमारे पास नया टेबल आ जाएगा। सेम वैसे ही, फहुआ पस वो, फहुम पस वो सब, फअंता पस आप, फअना पस मैं, फअंतुम पस आप सब, फनहनु पस हम सब। ठीक है, इस टेबल को कोई करवाना चाहता है तो प्लीज हैंड रेस कीजिए और करवाइए। डोंट फील शाय, you all can do this. ठीक है, फातिमा सोहेल इज विलिंगली रेज हर हैंड। फातिमा, मैंने आपको अनम्यूट किया है, Yes, प्लीज। ma'am. فهو पस वो فهم पस वो सब فأنت पस आप فأنا पस मैं فأنتم पस आप सब فنحن पस हम सब। परफेक्ट, एक्सीलेंट। अच्छा, काइंडली आप लोग करवा के हैंड लोअर कर दीजिए करें, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये देखें, अहम नए अल्फाज जो हमने टीपीआई को इस्तेमाल करते हुए सीखे, इनकी आप तादाद देख रहे हैं, काउंटिंग देख रहे हैं। हुआ 481, हम 444। मतलब जो मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि 1300 दफा ऑलमोस्ट आए हैं कुरान पाक में, तो वो किस तरह एक एक चीज आपको फिगर्स के थ्रू समझाई जाती है कि ये नंबरिंग है इनकी, इतनी इतनी दफा, इतने इतने टाइम्स ये कुरान में रिपीट हुए हैं। इससे हम एक और बात भी अखज़ कर सकते हैं इस टेबल से। आप अना का नंबर देखें, 68 नजर आ रहा है, सबसे कम। अना, ये वो वाला नहीं है, अना जो होती है उर्दू वाला, है तो ये अना, लेकिन अपनी बात, मतलब अपनी बात कुरान ने भी कम से कम की है, दूसरों की बात, ठीक है। अपना नहीं बढ़ाना चढ़ाना कि हम ये हैं और हम वो हैं। एक और एक्स्ट्रा लेसन, एक्स्ट्रा टिप। तो नुक्ता तालीम, जो मैंने आपको बताया था कि क्लास का हमारा तीसरा पार्ट नुक्ता तालीम, इसको आप नुक्ता शौक भी कह सकते हैं। इसमें आज का हमारा नुक्ता तालीम ये है कि आप सीख सकते हैं। कुरान सीखने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने आपको खूब ताकतवर दिमाग दिया है। ये देखें, आपके दिमाग में 100 बिलियन ब्रेन सेल्स हैं, हर सेल के 20,000 ब्रांचेस हैं, और आप देखें एक सेकंड में 500 टाइम्स फ्लिकर करता है। अब तो ये जो न्यू रिसर्च है उसमें तो और भी ज्यादा बताते हैं। तो बहरहाल ये चीज देखें कि हमारा दिमाग, अल्लाह ताला ने कितनी कैपेसिटी रखी है। हमें कोई कुन जहन कहता है तो हमें कितना गुस्सा आता है ना, लेकिन जब हमें शैतान कहता है तो हम उसकी बात सुन लेते हैं कि हाँ, हम कुरान नहीं समझ सकते, कुरान बहुत मुश्किल है। तो शैतान जब आपको कहता है कि आपका दिमाग वीक है, आप नहीं कर सकते, आप उसकी बात सुन लेते हैं। नहीं, हमने उसकी बात भी नहीं सुननी। हमने उसको बताना है कि अल्लाह ताला ने हमेशा हमें बहुत स्ट्रांग दिमाग दिया है, बस हमने इसको सही रास्ते पे लगाना है इंशाल्लाह। बहुत ज्यादा गुंजाइश है और बहुत ज्यादा कुव्वत है आपके पास। इसलिए ये कभी मत कहिए कि मैं नहीं सीख सकता। यू कैन, ठीक है, यू ऑल कैन इंशाल्लाह। तो आप ये देखिए साइड पे वोकेबलरी, ये हमारी जो बैटरी है, वोकेबलरी बैटरी है, इसके हमारा टारगेट है ना 41,111 वर्ड्स हमने इंशाल्लाह कोर्स के एंड तक हम सीख जाएंगे। कुरान के टोटल 78,000 हैं। तो इस कोर्स में तो हम इंशाल्लाह 50% कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको इस्तकामत दे के हम एंड तक जाएं। 78,000 बैटरी, मतलब पूरे वोकेबलरी वर्ड्स को हम इंशाल्लाह समझें नेक्स्ट लेवल्स में। और आज का जो हमने सबक सीखा है, सिर्फ एक लेसन नंबर 1 के एंड पे 12 अल्फाज आपने सीखे हैं जो कुरान में 7,248 बार आए हैं, ठीक है।
اور آخر میں آپ کو میں بتاؤں کہ 7 ہوم ورک ہم نے کرنے ہیں، بہت سمپل ہے، بہت آسان ہے۔ 2 تلاوت کے، مطلب 2 ہوم ورک تلاوت کے، 5 منٹ آپ نے مصحف سے دیکھ کے اور 5 منٹ حافظے سے، جو چیز آپ نے آج سیکھی ہے نا، جس طرح آج آپ نے ہوا، ہم، انتا، انتم، انا، نحنو، تو یہ چیزیں آپ نے قرآن میں ڈھونڈنی ہے، دیکھ کے پڑھنا ہے، اچھا یہ کدھر کدھر لکھا ہوا ہے، ہاں یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہاں اس کا یہ مطلب پڑا تھا۔ پھر آپ نے حافظے سے اس کو ریمائنڈ کرنا ہے کہ اس کا کیا مطلب پڑا تھا۔ بہت سمپل ہوم ورک ہے۔ 2 پڑھنے کے، مطلب آپ بک سے پڑھ سکتے ہیں، جو میں نے آپ کو بولا نا، ہارڈ کاپی آپ کو مل سکتی ہے، بہرحال میں نے سافٹ کاپی بھی گروپ میں بھیجی ہے، آپ اس کا پرنٹ بھی نکال سکتے ہیں۔ اور ورک بک ہے یہ ہر لیسن کے بعد آپ کا سمپل سا ایک پیج ہوگا جو آپ نے روزانہ کرنا ہوگا۔ تو اگر جو ہارڈ کاپی نہیں منگوانا چاہتے، وہ جو میں نے سافٹ کاپی بھیجی ہے اس کا پرنٹ نکلوا کے رکھ لیں، تو یہ انشاءاللہ ہر لیسن کے بعد آپ نے اس کو فل کرنا ہوگا اور پھر مجھے اس کی پکچر لے کے سینڈ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ میرے پاس ریکارڈ ہوگا، کیونکہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ 15% اس کی ویٹیج ہم نے رکھی ہے، ٹھیک ہے، کوئز کے لیے، سرٹیفکیٹ وغیرہ میں جو اپلائی کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس کورس کو آپ سنیں، سمجھیں، ریکارڈنگ آپ کو دی جائے گی، آپ اس کو آگے پھیلائیں، دوسروں کو بتائیں، اپنے ساتھی سے اس کی باتیں کریں کہ میں نے یہ پڑھا ہے اور بہت اچھا کورس ہے اور بہت سمجھ میں آیا انشاءاللہ۔ اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنی ہے انشاءاللہ، یہ ہم آگے کریں گے۔ جو 6 چھوٹی چھوٹی صورتیں میں نے آپ کو بتائی تھی نا کہ ہم اس میں پڑھیں گے اس کورس میں، وہ آپ نے نماز میں بدل بدل کے پڑھتے رہنا ہے، تاکہ آپ کو اس کا ترجمہ بھی سمجھ میں آئے، آپ کو سمجھ میں آئے کہ آپ کو بھولے نہیں، ٹھیک ہے؟ اور آخری بات کہ آپ منتخب ہیں، آپ کا انتخاب کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں پہ قرآن سیکھنے کے لیے بلایا ہے۔ میری دعوت پہ آپ لوگ نہیں آئے، میں آپ سے پہلے بھی بتا چکی ہوں، میری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ جس کی بات میں اتنا اثر ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذہن میں یہ چیز ڈالی، آپ تک سب کو پیغام پہنچایا گیا، اور آپ نے اس دعوت کو اب رد نہیں کرنا، اس انتخاب کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا انشاءاللہ۔ تو ربی زدنی علما ہمیشہ آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ ٹیچر بنیے، جو آپ نے آج سیکھا ہے آپ نے اس کو سکھانا ہے، سب سے بڑا فائدہ آپ کو خود ہوگا، ٹھیک ہے؟ ٹریننگ چاہیے، وہ بھی ملے گی انشاءاللہ۔ تو آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اچھا۔